ٹیبل پر ہاتھ مارتے سب کچھ زمین بوس کیا تو حوریہ نے اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے چیہوں کا گلا گونٹا۔ تھر تھر کانپتی وہ پیچھے دیوار سے لگتی چلی گئی۔ تبھی بلال شاہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے جیسے اپنے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ گہری سانس لیتے پلٹ کر حوریہ شاہ کو دیکھا۔ اف حور کیوں ڈر رہی ہو یار، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو محبت اس طرح ثابت کی جاتی ہے، یہ گریز اور شرم و حیا کا محبت میں کوئی کام نہیں۔ کم آن یار، اٹس نارمل ناؤ آڈیز۔ شاہ نے جنجلاتے ہوئے سر جھٹکا قدم کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی تھر تھر کانپتے حوریہ شاہ کی جانب بڑھائے، جو پسینے سے تر جسم لیے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ڈارک براؤن بالوں کے آوارہ لٹے ماتھے اور گردن پر پسینے کے باعث چپکی ہوئی تھی۔ کرسٹل گرے آنکھیں رونے کے باعث سرخی مائل ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے رونے کے باعث سوجے ہوئے تھے۔ باریک گلابی لب خشک نظر آ رہے تھے۔ گالوں پر میٹھے میٹھے آنسو کے نشان تھے، جبکہ شاہ کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ خود کو دیوار میں گم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ میں نہیں کرتی محبت، نفرت ہے مجھے تم سے شاید شدید نفرت۔ شاہ کے قریب آنے پر حوریہ شاہ نے چلا کر کہا تو شاہ نے اپنی صورت انگارہ ہوتی آنکھوں سے حوریہ کو گھور کر دیکھا۔ بلال شاہ کا یہ روپ بھی ہوگا، اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ہی جسم میں دو قدم کے فاصلے کو ختم کر کے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں حوریہ شاہ کے بالوں کو دبوچا۔ دائیں ہاتھ کو حوریہ شاہ کے ہونٹوں پر سختی سے رکھ کر اسے زور سے دیوار سے لگایا، جس کے باعث درد کی شدید لہر حوریہ کو اپنے رگوں میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آواز نیچی حوریہ شاہ، ورنہ زبان خود گدی سے کھینچ لوں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا ہم نے، اپنا چاچو کھو دیا، ہم نے اپنے باپ کو کھو دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے اس گھٹیا نیچ ماموں نے کیا۔ دل تو میرا کر رہا ہے ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر تمہارے اس نازک وجود کو اپنے پاؤں تلے رون دوں، اور پھر تمہارے ادیر جسم کو تمہاری ننیال بالوں کی حویلی کے آگے پھینک آؤں۔ پھر بلیحان کو اپنی چہیتی نواسی کے ناپاک خوب وجود پر داڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھوں۔ جو قیامت ہمارے دل پر گزری تھی، ایک بار پھر وہ بلیحان کی حویلی پر گزرے تو مزہ آ جائے۔ شاہ کے ذہن میں ڈوبے ایک ایک لفظ پر حوریہ شاہ نے پٹی پٹی آنکھوں سے اس شفاف شخص کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس قدر حوریہ شاہ کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ تو کیا پھر وہ جو اتنے دنوں سے حوریہ شاہ ان آنکھوں میں محبت دیکھ رہی تھی، وہ شدت اور وہ جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر لیے گہری رات سی سیاہ آنکھیں جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ سب فریب تھا۔ حوریہ شاہ کو منہ کے بل گرانے کے لیے نہ جانے کتنے ہی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر شاہ کے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ وہ جو اتنے دعوے سے کہتی تھی کہ بلال شاہ بہرام نے کبھی اس کے ننیال کی دشمنی میں ان کو نہیں گھسیٹا، تو کیا وہ جھوٹ تھا؟ وہ بھی اس حساب میں ان کو قصوروار مانتے تھے؟ ہونٹوں سے نکلنے والی بے ساختہ سسکی شاہ کے ہاتھوں تلے دب گئی۔ حوریہ شاہ کی کرسٹل گرے کانسی آنکھوں میں اپنی کالی گہری آنکھیں گاڑے شاہ نے ایک ہی جھٹکے میں حوریہ کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تو حوریہ کا اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ سر بے ساختہ نفی میں ہلا، مگر وہ بے رحم بنتا حوریہ کو دونوں بازو سے دبوچے زمین پر دھکا دے چکا تھا۔ ابھی وہ ستم گر حوریہ شاہ کو اس کی ہی نظروں میں گراتا، حوریہ شاہ کے معصوم جذباتوں کو رون دیتا۔ اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ داڑ کی آواز سے کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حوریہ نے طرف کا دروازے کی جانب دیکھا، جہاں بہرام شاہ غضب اور غصے کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بہرام شاہ کو خبر ملی تھی کہ بلال شاہ ہشتم سردار کی باتوں میں آ کر ارمغان خان کو قتل کرنے کا سوچے ہوئے ہے، اس لیے وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچا تھا۔ مگر ارمغان خان کو صحیح سلامت ڈیرے کے قریب دیکھ وہ بلال شاہ سے بات کرنے کی غرض سے گھر آیا تھا۔ حوریہ کے دروازے کے قریب سے گزرتے بلال شاہ کی آواز پر اس کے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ وہ اندر سے آتی آوازیں سن بہرام شاہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بلال شاہ غصے کا بوڑھا تھا، وہ جانتا تھا، لیکن وہ غصے میں اس حد تک گر سکتا ہے، اس بات کا اندازہ نہ تو بہرام شاہ کو تھا۔ تب بھی داڑ سے دروازہ کھولتے وہ لمحے میں بلال شاہ کے سائے پر پہنچا تھا۔ کالر سے تھامتے بلال شاہ کا چہرہ اپنے سامنے کرتے تھا، پر اس کے چہرے پر برس آ چکا تھا، جبکہ بلال شاہ موچی سے سہ چکا اوف کیے بنا بہرام شاہ سے مار کھاتا رہا۔ وہ جتنا بھی تیز مارہان بن جاتا، لیکن اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاش بالاج تم میرے بھائی نہ ہوتے، کاش میرا دل تو چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ خود کو بھی چھٹکا لوں۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت یا پرورش میں؟ بتاؤ مجھے۔ بہرام شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا،
کہ وہ بلاز شاہ کا سچ میں قتل کر دے۔ تبھی غصے سے سرخ چہرہ لیے گرا کر کہتے بلاز شاہ کو کسی اچھوت کی طرح سے پڑے دھکیلا۔ لا آئی ایم سوری، میں بس۔ ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے بہرام شاہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا کہ بلاز شاہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ بس کیا بس گھٹیا انسان، تم آج صرف اسے نہیں اپنے بھائی اور ماں کو بھی رسوا کرنے جا رہے تھے۔ تمہیں ایک بار بھی اس پر ترس نہیں آیا؟ اس ہر نہیں تو خود پر ترس کھا لیتے، اس پر نہیں تو خود پر ترس کھا لیتے۔ کیا منہ دکھاتے تم حدائق شاہ کو؟ کیا جواب دیتے چچی کو؟ یا کیا جواب دیتے روز محشر ان کے باپ کو؟ بلاز شاہ کی پیٹھ پر ٹھوکر مارتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تو بلاز شاہ نے سختی سے ہونٹ بھیجے تو نم نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا۔ آئی ایم سوری لالا، میں غصے میں کچھ سمجھ نہ سکا، مجھے معاف کر دے۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، لیکن خدارا مجھے چچی اور ماں کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دے۔ مجھے لگا میں سب کچھ کھو دوں گا، مجھے اپنا آپ ان ہانوں سے ہارتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بس انہیں نیچا پلٹ کر حوریہ کی جانب بڑھتے بہرام کی ٹانگ تھامتے اٹھ کر اسے سے سر ٹکاتے روتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے ہونٹ جھلکا دی۔ نظروں سے پلٹ کر بہرام شاہ کے سسکتے وجود کو دیکھا۔ انہیں نیچے دکھانے کی ضد میں تم خود اتنا نیچے گر گئے بلاز، انسانی سے بھی معاف تو میں تمہیں کبھی نہیں کروں گا، اور تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک حوریہ نہ کر دے۔ لیکن میں تم سے نفرت نہ کروں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں اسے عزت سے رخصت نہ کر دوں پلٹ کر حویلی مت آنا۔ بلاز شاہ کو اسے جھٹکتے سر سپاٹ لہجے میں کہتے قدم دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی ساکت آنکھیں زمین پر ٹکائے بیٹھے حوریہ کی جانب بڑھائے۔ بلاز شاہ نے کھڑے ہوتے بہت شرمندہ نگاہ حوریہ شاہ کے وجود پر ڈالی اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکلتا چلا گیا۔ بات کا ذکر حوریہ نے کسی سے نہیں کیا تھا، پہلے تو وہ پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرام شاہ ہر روز اسے آ کر معافی مانگتا تھا، حوریہ کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر بہرام شاہ کی اتنی محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ پھر حوریہ نے خود بہرام سے اسلام آباد جا کر اسٹڈی کنٹینیو کرنے کا کہا تو بہرام شاہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ لیکن اتنے عرصے میں بلاز شاہ نے حویلی کا ملک میں بھی قدم نہیں رکھا تھا، اور حوریہ جانتی تھی کہ بہرام شاہ بھی اس سے بات نہیں کرتا، وہ خود موو آن کر چکی تھی۔ وہ دن اسے کسی نائٹ میئر کی طرح ڈراتا ضرور تھا، اگر وہ اس ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھ گئی تھی تبھی اس نے بہرام شاہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بلاز کو معاف کر چکی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، جس پر بہرام شاہ نے خاموشی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اور پھر کافی دنوں بعد بلاز شاہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے بہرام اس سے ملنے ترکی گیا تھا، اور وہاں بلاز کو معاف کر آیا تھا۔ بہرام شاہ کی معافی کے باوجود بھی وہ بہت کم پاکستان آنے لگا تھا، جبکہ اسلام آباد آنے کے بعد حوریہ کا کئی بار آہستہ سے سامنا ہوا تھا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ نفرت کتنی شدید محبت میں بدلنے والی ہے۔ اس واقعے کو کافی وقت گزر گیا تھا، ولیم سے اس دن کے بعد عقیدت کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ فارم ہاؤس کے قریب اپنے گھوڑے کے ساتھ گھومنے نکلی ہوئی تھی کہ واپسی پر ولیم کی گاڑی فارم ہاؤس کے باہر کھڑی دیکھ وہ وہیں رکی۔ عقیدت کو گھوڑے سے اترتے دیکھ ولیم نے گاڑی سے نکل کر قدم عقیدت کی جانب بڑھائے۔ ہائے کیسی ہو؟ اس دن تم بنا بتائے چلے گی۔ ولیم کے اس قدر جھوٹ بولنے پر عقیدت نے سختی سے مٹھیاں بینچی، مگر فی الحال وہ اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ گہری سانس بھرتے نگاہ ارد گرد دوڑائی، آج بھی خود کو جگہ محال کے گارڈز کی نگرانی میں محسوس کرتے عقیدت نے ہونٹ بھینچے۔ میرا شوہر آ گیا تھا، مجھے جانا ہی تھا اس کے ساتھ، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، تمہارے سامنے سے ہی لے کر گیا ہوگا۔ میں تو ہوش میں نہیں تھی، مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی، نیند بھی ایسی کہ جیسے نشہ کیا ہو۔ بھگو کر طنز کی تیر مارتی وہ ولیم کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی۔ ہاں دیکھا تھا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں عقیدت، تمہیں ایک بار تو مجھے چانس دو، وہ شخص ٹھیک نہیں تمہارے لیے۔ اندر بڑھتی عقیدت کے پیچھے لپکتے التجائیہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے پلٹ کر سخت نظر سے ولیم کو دیکھا، جسے سیدھے سے نظر انداز کرتا وہ عقیدت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں ایمیلیا، آئی لو یو سو مچ ڈیم اٹ، مجھے ایک چانس دو، میں اسلام قبول کر لوں گا،
میں بالکل تم لوگوں جیسا بن جاؤں گا. مجھے صرف ایک موقع دے دو. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. میرا یقین کرو میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. اور جسٹ شٹ اپ. ایک لفظ اور نہیں ورنہ زبان گدے سے کھینچ لوں گی. میں ایک شادی شدہ عورت ہوں. میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. سمجھے تم؟ اب اگر تم نے کبھی یہ بات دوبارہ کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں شوٹ کروں گی. ولیم کی شرٹ کا کالر دبوتے ہوئے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے پیچھے دھکا دیا تو ولیم نے آنکھوں میں بیچنے لیے عقیدت کو دیکھا. وہ عقیدت سے ایسے رویے کی ہرگز امید نہیں رکھتا تھا. محبت کرتا ہے تو تمہیں چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ جہاں کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور اس کا تو ہسبینڈ وائف والا کوئی ریلیشن ہے ہی نہیں. اپنا کالر ٹھیک کرتے ایک بار پھر سے عقیدت کے سامنے کھڑے ہوتے. چلاتے ہوئے کہا تو عقیدت نے خود پر ضبط کرنے کی لاکھ کوشش کی مگر ولیم کی بکواس پر اس کا ہاتھ اٹھتا ولیم کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا. تم ہوتے کون ہو یہ بتانے والے کہ میرا اس سے کیا ریلیشن ہے یا نہیں؟ تم شاید اس ثبوت کے بنا نہیں مانو گے. رائٹ. ولیم کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی گردن کے گرد لپٹے مفلر کو ہٹاتے شرٹ کا کالر سائڈ پر کیا تو ولیم نے پیشگینی سے عقیدت شاہ کی گردن پر موجود نشانوں کو دیکھا. گردن پر موجود زخمات کے شدتوں کے نشان اتنے دن بعد بھی اتنے ہی گہرے تھے. سرخ اور نیلے نشان دیکھتے ولیم نے سختی سے آنکھیں میتے قدم پیچھے لیے تھے. وہ تو سمجھ رہا تھا اس کا شوہر اسے قبول نہیں کرے گا اور اگر وہ کر بھی لیتا تو عقیدت اپنے باپ کو قاتل کہنے والے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. مجھے امید ہے اسے زیادہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی. اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی. جبکہ ولیم سکتے کے عالم میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا. عقیدت کہاں ہو تم؟ ولیم نے سوسائڈ کر لی ہے. جلدی پہنچو میرے فلیٹ پر. کانوں میں اینی کی آواز گونجی تو عقیدت جھٹکے سے اٹھی. وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی اس بات پر بری طرح بے چین ہوئی تھی. اپنے کل کے الفاظ یاد آئے تو دل بری طرح پشیمان ہوا. وہ اور کرتی بھی کیا؟ وہ کیسے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی مرد کو کئی یا اسے امید دے سکتی تھی؟ وہ شادی شدہ نہ بھی ہوتی تو ولیم کی اس حرکت کے بعد وہ اسے کبھی قبول نہ کرتی. ولیم برج سے کود کر سوسائڈ کی تھی. اتنے دن تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کی ڈیڈ باڈی نہ مل سکی. ولیم کی موت پر اسے افسوس تھا مگر دکھ اپنے الفاظوں کا تھا اور ان الفاظوں نے ہمیشہ اسے گلٹ میں رکھا تھا. گزرتے سالوں کے ساتھ زگامہاں نے جتنی نفرت ہوئی تھی اتنی محبت بھی ہوئی تھی. لیکن محبت کو ہمیشہ نفرت کے لبادے میں چھپایا تھا. وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا لیکن وہ دور رہتے ہوئے بھی ہر لمحہ عقیدت کا نگران بنا رہا تھا. زندگی کے ہر موڑ پر وہ اس کی حفاظت کرتا رہا تھا اور اس کا یہی سب کچھ کرنا کبھی عقیدت کے دل میں ہلچل مچا دیتا اور کبھی اسے بدظن کر دیتا. کبھی اسے لگتا کہ وہ صرف اپنی عزت کی وجہ سے کر رہا ہے اور کبھی لگتا محبت کی وجہ سے. زندگی کے کئی سال اسی کشمکش میں گزرتے چلے گئے. حال داجی آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ ہم سے پوچھے بغیر کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ رشتہ کسی قیمت پر قبول نہیں ہے. آپ آج اور ابھی حلیمہ کو جواب دے دیں. مقدس اور کشف بیگم جب حویلی آئی تو داجی نے انہیں کمرے میں بلا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو مقدس بیگم تو بڑک ہی اٹھی. ان کا بات نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے. جبکہ کشف خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی. مقدس بیگم کے سامنے ان کی بولنے کی ہمت نہیں تھی ورنہ اپنی بیٹی کے لیے بہرام شاہ جیسے شخص سے رشتہ کا سن انہیں خوشی ہوئی تھی. بہرام انہیں ویسے بھی باقی سب لڑکوں سے سلجھا ہوا اور نرم مزاج کا لگا تھا. اگر داجی سب ان سے پوچھتے تو وہ ضرور ہاں کر دیتی. لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے مقدس بیگم بڑک اٹھی تو کشف بیگم نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی. زبان کو لگام دو بہو. پہلے ایسے فیصلے عورتوں نے کیے تھے جو اب ہم تمہاری رائے لیتے. تم دونوں کو صرف فیصلے سے آگاہ کرنا فرض تھا اور وہ کر دیا اور لڑکوں کو اطلاع کر دی ہے. میں نے کل تک سبھی آ جائیں گے. پھر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کروں گا میں ان سے. آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے یا پیار محبت سے رہنا ان کا مسئلہ مگر ان کی وجہ سے بچیوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوں گے. مگر جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ رشتے پرانی ساری خلش ختم کر دیں گے. اپنی اپنی بہنوں کی ہی وجہ سے جب ایک دوسرے کا لحاظ اور احترام کریں گے تو محبت بھی کرنے لگ جائیں گے. اور اب تم دونوں جا سکتے ہو یہاں سے. صاف الفاظ میں مقدس بیگم کو جواب دے کر جانے کا کہا تو کشف بیگم سب سے پہلے سر ہلاتی وہاں سے نکلی تھی
کیونکہ وہ اس وقت مقدس بیگم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ مقدس بیگم اب انہیں پر اشرائط کریں گی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس رشتے سے انکار کرنے پر مجبور کریں، اور کشف بیگم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کہ بہت غلط کر رہے ہیں داجی، آپ بہت پچھتائیں گے آپ، مقدس بیگم نے دانت کچکچا کر کہنے پر داجی نے ہاتھ میں تھامی داب سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا تو ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ گئی۔ پچھتا تو ہم بہت پہلے چکے ہیں بہو، اب پچھتاموز سے بچنے کے لیے یہ فیصلے لے رہے ہیں، تم صبر و شکر سے کام لو، یہ نہ ہو تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ اب جاؤ، ہمارے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ کتاب بند کرتے سر لچ میں کہا تو مقدس بیگم مٹھیاں بیندے جھٹکے سے پلٹی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ داجی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چشمہ اتار کر سر ٹیبل پر رکھتے ٹیبل پر پڑے فریم کو اٹھاتے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ شیرحان اور بہادر خان کی مسکراتی تصویر دے کر ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو متواتر سے بہنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، میں نے تو دو جوان شیروں کے خون سے لت پت وجودوں کو سینے سے لگایا اور قبر میں اتارا ہے۔ تمہاری ماں کہتی تھی خان جی آپ بہت بہادر ہیں، صابر ہیں، کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جب تم دونوں کو قبر میں اتارا تو اپنے صابر ہونے پر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا، لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ آج یہاں 2 قبریں ہیں، کل میں بھی یہیں آ کر دفن ہو جاؤں گا۔ مگر ہر گزرتا دن مجھے موت سے دور کرتا گیا، اور جب اپنے پوتو کے چہرے میں تم لوگوں کا عکس دیکھا تو خود کے زندہ رہ جانے میں رب کی مصلحت نظر آئی، صابر ہونے کا پھل مل گیا۔ اب بس رب مجھے تم لوگوں کا انصاف دلوا دے تاکہ سکون سے مار سکوں۔ تصویر کو گلے سے لگاتے برائے لہجے میں سرگوشی کرتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ تم ادھر ہو، میں تمہیں بوری حویلی میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ سلوا کو گرین ہاؤس میں پرندوں کے پاس بیٹھے دیکھ سمرین بیگم نے کہا تو سلوا نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ کوئی کام تھا تو ملازموں کو کہہ کر بلا لیتی، پرنسپل کے پاس سے اٹھتے ہوئے صوفے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سمرین بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ کام نہیں تھا، بات کرنی تھی، اور کان کھول کر بات سن لو۔ اس بار پہلے کی طرح کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا سلوا، میں تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کروں گی اور جوتی سے پٹائی کروں گی۔ صوفے پر سلوا کے قریب بیٹھے تنبیہ لہجے میں کہا تو سلوا نے کہہ کر لگاتے سمرین بیگم کو دیکھا۔ کیوں بھئی، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ کون سی بات کان کھول کر سننی ہے؟ جہاں تک مجھے اندازہ ہے ہم کان کھول کر ہی سنتے ہیں، کیونکہ یہ بند تو ہوتے نہیں۔ گرے آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے ہوئے کہا تو سمرین بیگم نے گھور کر سلوا شاہ کو دیکھا۔ مذاق کا وقت نہیں ہے سلوا، سنجیدہ ہو جاؤ لڑکی۔ تمہارے بھائی کے کہنے پر داجی سے ان کی پوتی امتسال کا ہاتھ مانگا ہے، اور انہوں نے ہاں بھی کر دیا ہے۔ بس لڑکوں سے اور امتسال سے مشورہ کرنا ہے، اور اس مہینے کی تاریخ بھی رکھ دی ہے، تو تمہارے بھائی نے ارمان کے گھر والوں کو بھی ہاں کر دی ہے۔ اس بار یہ ہاں تمہارے کہنے پر ہی کی ہے، اس لیے ہمیں شرمندہ مت کرنا۔ جو تیاریاں کرنی ہیں لسٹ بنا لو، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دوں گی، اور کچھ چیزیں ہم ساتھ جا کر لے آئیں گے۔ سمرین بیگم کیا کہہ رہی تھی سلوا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کا دماغ تو ارمان والی بات پر اٹک چکا تھا۔ سمرین بیگم کب اپنی بات کر گئی تھی، سلوا کو کچھ ہوش نہ تھا۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اٹھی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، پیر پر بیٹھتے کامتے ہاتھوں سے موبائل فون پر ارمان خان کا نمبر ڈائل کیا۔ چہرہ مسلسل آنسو سے تر ہو رہا تھا، گلابی ہونٹ پوری طرح سے پھڑپھڑا رہے تھے، دل اپنی بیوقوفی پر داڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ دوسری ہی رنگ پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ فون میں گونجتی ارمان خان کی گمبھیر آواز کو سنتے سلوا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارمان نم بڑا لہجے میں سرگوشی نما لہجے میں کہا تو ڈیرے میں بیٹھے حساب کتاب کرتے ارمان خان کے ہاتھ بے سہاتا تھمے تھے۔ سلوا کا نم لہجے محسوس کرتے دل پل میں بے چین ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم کیا گاؤں سے باہر گئی ہو؟ کسی نے وہاں کچھ کہا؟ مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے ایک ہی ساتھ سارے سوال کر ڈالے، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جبکہ ارمان خان کی اتنی فکر پر سلوا نے مٹھی ہونٹوں پر رکھتے اپنی سسکیوں کو روکا۔ تم بتا رہی ہو یا میں لوکیشن ٹریس کر کے پہنچوں؟ دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تب تو تم ہو وجہ اپنا کیا بھول گئے؟ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے ارمان خان، میں تم سے بالکل شادی نہیں کروں گی، سمجھی؟ آئی ہیٹ یو۔ ہچکیوں سے روتے چلاتے ہوئے کہا تو ارمان خان نے پہلے بے یقینی سے موبائل کی سکرین کو دیکھا، پھر سمجھ آنے پر سکون کا سانس لیا۔
جبکہ سلوا کی آخری بات پر سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ شہزادی، یہ شکوہ فون پر کیے جانے والا تو نہیں؟ تم میرے سامنے یہ بات کرتی تو یقین جانو جتنی تکلیف تھی اسے سے دوگنا ازالہ کرتا، اور یہ جو آخر میں بکواس کی، شکر کرو سامنے نہیں، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لیتا۔ اور یقین رکھو مجھے گونگی بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ دوبارہ سے صوفے پر بیٹھتے سکون سے آنکھیں موتے سپاٹ لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے بری طرح لب کچلی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے بتا دے، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ حشر برپا کر دے گا، اور آنا میں آ کر اپنی بہن کا رشتہ نہ کیا تو بہرام شاہ کا کیا بنے گا، اور اپنے بھائی کی محبت کی راہ میں دیوار نہیں بن سکتی تھی، وہ رشتے سے انکار کر دے گی، بہرام شاہ کو سب بتا دے گی۔ یہی سوچتے وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے طنزیہ لہجے میں کہا تو ارمغان خان کا نابی ہونٹوں پر مسکراہٹیں جی بڑھ کر چوم لینا روکا۔ کس کافر نے؟ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شریر لہجے میں کہا تو ارمغان خان کی بے باکی پر سلوا پل میں سرخ اناری ہوئی تھی۔ کان خراب ہو گیا ہے تمہارے، عمر کا تقاضا، علاج کرواؤ کسی اچھے ڈاکٹر سے۔ بالو کو کان کے پیچھے کرتے تمساہرانہ لہجے میں کہا تو سلوا کی بات پر ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں ہلایا۔ کان نہیں، دل خراب ہو گیا ہے، جوانی کا تقاضا ہے، جذبات امنڈ کر آ رہے، اب قابو پانا مشکل ہے۔ دل چاہ رہا ہے تم سامنے ہو اور میں اپنی ساری شدتیں تمہارے نازک وجود پر نچھاور کروں۔ اتنی کھٹی میٹھی میری شہزادی ہے، دل چاہ رہا ہے ایک بار کھا جاؤں۔ ارمغان خان کے شوخ لہجے میں کی گئی بے باکی پر وہ جی جان سے کانپی تھی، چہرے خد و حال میں پل میں سرخیاں گلی تھی، زبان تو جیسے تالو سے چپک چکی تھی۔ بدتمیز، بے شرم، لوفر انسان، بات مت کرنا مجھ سے، دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے ارمغان خان کی سنی بغیر فون رکھ یہ تو ڈیر پر بیٹھے ارمغان خان کے کہہ کے بے ساہتا تھے۔ داجی نے سب کو ڈیر پر آنے کا حکم دیا تھا۔